माह रजब की 27 तारीख शब मेराज, ये 3 काम जरूर कर लेना। वो जो सारी उम्र न मिल सका आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। खुदारा ये मौका जाया मत करना वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की 27 तारीख शब मेराज, ये 3 काम करने से हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी। ये 3 काम करने से, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने से रिज्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। खुदारा ये 3 काम करके अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने इस बाबरकत रात का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब माह रजब की 27 तारीख शब मेराज आए और मैं ये 3 काम करके रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूं। आज की रात किए जाने वाले ये 3 काम आपके दुश्मन से भी हिफाजत करेंगे, क्योंकि आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के जरिए तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी को हजम नहीं कर पाते, हमें कामयाब देख कर जलते हैं और हमसे हसद करते हैं। आज के ये जो 3 छोटे छोटे अमाल हैं, ये आपकी तमाम नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात को खत्म कर देंगे। उनके तमाम गंदे अमाल, बुरे अमाल को जाहिर कर देंगे। ये ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है कि अगर कोई बीमार बंदा इस वजीफे को पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म कर देगा, जाहिर कर देगा। अगर आपको लाइलाज बीमारी है या फिर आप लोग किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी में फंस चुके हैं और आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, आपके बहुत ज्यादा पैसे भी इस बीमारी पर लग चुके हैं, आज का ये जो अमल है, इसे पढ़ने से लाइलाज बीमारी से आपकी हिफाजत होगी। बस आपने आज का ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जो बंदा भी आज ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कामयाबियों से हमकिनार फरमा देगा। माह रजब की 27 तारीख शब मेराज, ये वजीफा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा इतना खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिज्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकालकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें न रिज्क की तंगी हो, न बीमारियां हो, न परेशानियां हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह रजब की 27 तारीख शब मेराज ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज की मुबारक रात ये वजीफा जरूर पढ़ो। ये रात बहुत खास है। ये रात साल में एक बार आती है। आज की रात इतनी बरकत वाली है कि आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी आज इस बाबरकत रात, अजमत वाली रात, कबूलियत वाली घड़ियों में इस खास अमल को पढ़ेगा तो यकीन करें उसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी आज की रात को लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये वजीफा पढ़ लेगा, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ लेगा, तो रब्बे करीम पूरे साल की खुशियां उसकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने माह रजब की 27 तारीख शब मेराज का जो खास वजीफा मैं आपको बताऊंगा, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये शब मेराज का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 27 तारीख शब मेराज आ जाए, तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज की रात आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे रात को पढ़ ले, सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज जोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले,
دفتر کاروبار سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے، جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے۔ اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتا ہے، آپ کو اپنا پتا ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا خاص وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تلوار سے زیادہ تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ کر رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے. آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ پڑھتے وقت آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. آج یہ 3 کام کرتے ہی، یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے. غیر سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے. اب تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت خاص ہے. اس کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے. وہ صفاتی نام یا وہاب، یا غنی، یا رزاق ہیں. آپ ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا. یا وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنی کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے. یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان 3 ناموں کو پڑھ لے. کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا. یا وہاب یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا. یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا. یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے. جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کی رات قبولیت کی رات ہے. ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے. آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں. آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا. اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری اور باطنی پریشانیوں کو دور فرما کر خوشحالی اور رحمت و برکت نازل فرمائے. آمین. دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے. مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.